اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے نازش آل نبی تم پر سلام، اے راکب دوش نبی تم پر سلام، اے دل زہرا کا چین تم پر سلام، اے مولا علی کے دلبر تم پر سلام، اے اخی مولا حسن تم پر سلام، اے زینب کا صاحباں تم پر سلام، اے زینت آل نبی تم پر سلام، اے وقار بنو ہاشم تم پر سلام، اے پاسبان دین خدا تم پر سلام، اے عجب کاری قرآن تم پر سلام، سجاد پہ کر کرم تیرے جد امجد پر سلام۔ میں نے ابتدا کی ہے اپنے ہی لکھے ہوئے ایک سلام سے امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ پچھلے ہفتہ ہم نے کربلا سے پہلے کربلا کے عنوان سے کچھ وضاحتیں پیش کی تھیں، کچھ لوگوں کا کردار آپ کے سامنے اشکار کیا تھا، ان کو جھٹلانے کی جرت تو کوئی نہ کر سکا، مگر کچھ یزیدی نسل کے جو چمچے تھے انہوں نے حسب عادت ٹوں ٹوں کی۔ کسی صاحب نے کہا کہ جی ذکر حسین صرف 10 دن کیوں؟ آپ کو ابھی 1 محرم سے 10 محرم تک حسین یاد آتا ہے، تو ثبوت کے طور پر کہ ہم حسین کا غم سارا سال مناتے ہیں، یہ وہ غم ہے جو ہمارے جگر چھلنی کر گیا ہے، اور ہم سارا سال تو کیا زندگی بھر حسین کو روتے ہیں۔ وہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے جس کا تذکرہ تم بار بار کرتے ہو، یہ غم حسین ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ نہ کروں کیوں یزیدیت پہ لعنت ہے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ حسین تیرے قاتلات لعنتا ہی لعنتا، 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 صبح و شام وسدیاں شام تا ہی شام تا، صبح و شام وسدیاں شام تا ہی شام تا، ذکر تینا کرن سئی بہو وڈا جہاد، حسین زندہ باد، 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 حسین تجھ پہ تن فدا، حسین تجھ پہ من فدا، حسین تجھ پہ تن فدا، حسین تجھ پہ من فدا، حسین یہ جان کیا سارا یہ چمن فدا، کربلا ون کے دیکھ اج بھی او آباد۔ یزید تیرے افکار پہ لعنت، تیرے برے کردار پہ لعنت، کربلا سے لے کر آج تک کے تیرے ہر پرستار پہ لعنت۔ یزید وہ ملعون ہے جس نے آل نبی کا خون بہایا۔ یزید اور اس کے ساتھیوں اور اس کے پرستاروں اور اس کی حمایت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اے اللہ ان سب کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ باری تعالیٰ یہ جتنے اس کے حمایتی ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے آباء و اجداد، والدین کی قبروں کو بھی جہنم کی آگ سے بھر دے کہ ایسی بد نسل انہوں نے پیدا کی جن کو اللہ کے رسول کا بھی حیا نہیں ہے۔ نہ کروں کیوں یزیدیت پہ لعنت ہے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ یہ بجا کہ تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ۔ خود مر کے پائی بقا اور اسے مار دیا، تو نے کیا چال چلی دشمن عیار کے ساتھ۔ تمہیں اندازہ ہے کہ ہوا کیا ہے؟ ظالموں، یہ خاندان نبی، یہ نواسہ رسول جس کے جسم مبارک کے سارے اعضاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، کبھی حسین کے ماتھے پہ بوسا، کبھی حسین کی آنکھوں کو بوسا، کبھی حسین کے رخسار پہ بوسا، کبھی حسین کی گردن پہ بوسا، کبھی حسین کے ہاتھوں کو بوسا، کبھی حسین کے پاؤں کو بوسا۔ ظالموں، نبی کے قدم تو جبریل چومے اور حسین اور حسن کے قدم مصطفیٰ نے چومے، اور ظالموں تم نے وہ جسم سر تن سے جدا کر دیا، ہر اعضاء
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لہو لہو کر دیا، اس پہ گھوڑے دوڑائے. لاشوں کا مسئلہ کرنا تمہارا خاندانی شیوا تھا اور تمہیں ذرا بھی حیا نہ آیا. اور ان حمایتیوں کو دیکھو، یہ بے ایمان کس کے سامنے کس کو لے آئے ہیں. انہوں نے لا کے سامنے کھڑا کر دیا ہے آج یزید کو حسین کے سامنے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے سامنے انہوں نے ہند بنت عتبہ بن ربیعہ لا کے کھڑی کر دی ہے. علی کے سامنے کسی کو نہیں لائے. انہوں نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے ڈائریکٹ حضور کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. ان کی محافل میں دیکھو، مجالس میں دیکھو، ذکر حسین کی محفل جہاں بھی ہوگی ایک ملعون اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. صحابہ کا ذکر کرو. بھائی مانو حسین صحابی نہیں ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا صحابیہ نہیں ہے، حسن مجتبی صحابی نہیں ہے، علی المرتضیٰ صحابی نہیں ہے. صحابہ کا ذکر کرو جی. صحابہ کا ذکر ان کا مقصد سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کا ذکر کرنا نہیں ہے. یہ ایک ہی ذکر لے آتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ ان کو یزید سے پیار ہے. پھر کہتے ہیں جی انہوں نے کلیجہ چبایا تھا، تم اس کا ذکر نہ کرو. بھائی تم خالد بن ولید کے باپ کو قرآن نے نطفہ حرام کہا تو تم بعد ازالے کا زنیم پڑھ پڑھ کے سناؤ، پھر ادھر بھی بند کرو. طائف والوں نے کلمہ نہیں پڑھ لیا تھا جنہوں نے پتھر مارے تھے؟ سانیہ طائف چھوڑ دو. سہیل بن عمر وہ کفار کی طرف سے نیگوشیٹر بن کے آیا تھا، سفیر بن کے آیا تھا صلح حدیبیہ میں. اس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گالی تھی، اس طرح کی گالی آج تک ایجاد بھی نہیں ہوئی، میں یہاں بیان ہی نہیں کر سکتا. وہ تم نے بخاری کی جلد 2 کی پہلی حدیث ہی وہی ہے، اور وہ روایت مروان نے کی ہے. وہ ابا تمہیں عزیز ہے، پھر وہ ذکر کیوں کرتے ہو؟ سہیل بن عمر کو جو گالی دی تھی اس کا ذکر نکالو، کیونکہ سہیل بن عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. حیا ختم ہو گئی ہے. میں ادھر لندن میں ایک مسجد میں گیا، ذکر حسین تھا، جلسہ تھا ذکر حسین کا. وہ سید صاحب تھے امام مسجد بھی، اور والتھم سٹور سے ایک سید صاحب آئے تھے، انہوں نے خطاب فرمانا تھا. تو میں چلا گیا، میں نے کہا کوئی ثانیہ کربلا پہ روشنی ڈالیں گے، کوئی نئی بات ان سے سیکھیں گے. خدا کی قسم 1 گھنٹے کی تقریر میں اس نے 50 منٹ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا کہ انہوں نے یزید کو کیوں خلیفہ نامزد کیا. حد نہیں ہو گئی؟ اور بھائی ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے آگے. بس امریکہ کی سازش تھی، اس نے یزید کو تخت پر بٹھایا سازش کر کے. ٹھیک ہے جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کردار نہیں ہے یزید کو تخت پہ لانے کا. انہوں نے کوئی بیعت نہیں لی جی، بس ہمیں ذکر حسین کرنے دو بھائی. اور کربلا میں اسرائیل نے بیماری کی تھی، چلو دوویں آزاد جے، کسی کا کوئی قصور نہیں، سب بے قصور. اور تم حدیثیں جھٹلاتے ہو. کدی جی پانی بند نہیں سی ہویا، وہ جی سراں تو رضاواں کسی نہیں کھچیاں سن، وہ جی فلاں نہیں سی ہویا، وہ کوئی ظلم نہیں ہوا اتنے. تم حدیثوں کو جھٹلاتے ہو، ہر بات سے انکار. اور ان کو کوئی نہ ملے حدیث جھٹلا دو، کہو جی یہ واقعی جھوٹا ہے. جی کربلا ہوئی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے ہیں. کمال ہے تم لوگوں کے ایمان کی. وہ ایک فتاوی شریف ہے، وہ لے آتے ہیں، اس میں لکھا ہے جی کہ حسین کے غم میں جی رونا جائز نہیں ہے. میرا مصطفیٰ حسین کے غم میں رویا ہے گود میں ڈال کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حاضبنی یقتل بیردی یقال لہا کربلا. یہ میرا شہزادہ اس سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے. حسین کا بچپن ہے، مصطفیٰ رو رہے ہیں، ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے. ہم مصطفیٰ کی سنت میں شہادت حسین پہ روتے ہیں. فتاوی شریف آ گیا، وہ فتاوی شریف والے کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، اسی کو پیغمبر مان لو، یا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر مان لو، بس ٹھیک ہے جی، ان کی جان چھوڑ دو. ہم اگر بات کریں تو کہتے ہیں جی گستاخی ہو گئی ہے. ہم بھائی کیوں گستاخی کریں گے؟ کوئی بات کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے بھائی. آج آپ سے
چھٹکارا حاصل کر لیا ہے کہ جی بے قصور ہیں دونوں، جیسے بے خطا کے نعرے لگاتے ہو نا. اور کمال ہے کھانا حسین کے نانا کا. یہ جتنے مولوی ہیں کسی مسئلے کے بھی، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، یہ جس ممبر پہ بیٹھ کے لاکھوں روپے لیتے ہیں تقریر کرنے کے، بیان سنانے کے، مجھے بتاؤ یہ مصطفیٰ کا ممبر نہیں ہے؟ اسی کا صدقہ نہیں کھا رہے ہو؟ اور پیروں کو دیکھو، یکم محرم سے 10 محرم تک انہوں نے طبلے کوٹے ہیں، ڈھولکیاں بجائی ہیں، ہارمونیم بجائے ہیں، انہوں نے عرس رکھے ہوئے تھے اپنے باپوں کے. تو تمہارے باپ جب مرے تھے اس دن تو تم رو رہے تھے. پھر 1 سال گزرا، پھر وہ تمہیں یاد آ گیا جی وہ تو عرس ہو گیا ان کا. عرس کیا ہوتا ہے؟ عرس کیا ہوتا ہے؟ عرس شادی ہوتی ہے. کس کے ساتھ ہوئی تھی ان کی شادی؟ اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ. دلہن بن کے گئے تھے اسرائیل علیہ السلام کی. عرس ہو رہا ہے. تمہیں 10 دن بعد پھڑکی نہیں پڑ سکتی؟ 10 دن بعد کر لو. نہیں، اسی دن کرنا ہے جی، کرو. فتنہ خارجیت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، حسین کی بات کرو تو سیدھی تہمت تم شیعہ ہو، حق بیان کرو گستاخ صحابہ ہو گیا جی، نئی تہمت. اور یار ہم کسی صحابی کے گستاخ نہیں ہیں، ہم تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. جہے ساڈے تے تہمت لا رہے سن انہوں نے ایک سٹ وجی ہے علی دے پتر دی، ہن حسین حسین پہ کر دین. 10 دن انہوں نے پوسٹاں حسین حسین آئیاں، بھول گئے سارا کچھ. حسین تیرا غم کیسے بیان کروں، حسین تجھے کیسے روں، اے دوش نبوت پر کھیلنے والے، اے سیدہ کائنات کے شہزادے، اے مولا علی کے دل بند، اے اخی حسن مجتبی، اے سیدہ زینب کا مان تران. کاش میں اس دنیا میں جنم ہی نہ لیتا کہ تیرے مصائب سنتا، کاش بچپن میں مر گیا ہوتا اس سے پہلے کہ تیری مصیبتوں کا ادراک کرتا، یا پھر میں تیرا رفیق ہوتا کربلا میں، میرا کوئی اکبر تیرے اکبر سے پہلے کٹتا، میرا اصغر تیرے اصغر سے پہلے حلقوم پہ تیر کھاتا، تیری مبارک گردن پہ چلنے والا خنجر کاش میری گردن پہ چلا ہوتا، جو آگ تیرے خیموں کو جلا گئی کاش وہ پہلے میرا گھر جلاتی، کاش تیرے خاندان کو جو بیڑیاں لگیں جن کو بازاروں میں پھرایا گیا کاش ان کی جگہ میرا خاندان پھرتا. شام کے بازاروں میں ہم قیدی بنا کے پھرائے جاتے اور کبھی آہ تک نہ کرتے، کاش تیرا فدیہ بن جاتے. واہ حسینا یا حسینا ترجو امتن قتلت حسینا. حسین تیرا غم میری خوشیوں بھری صدیاں ویران کر گیا. اب آخر پہ ظالموں ہر بات جھٹلانے والوں، میں تجھے ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وہ رج سناتا ہوں، وہ ندا سناتا ہوں جو کسی شیعہ کی کتاب سے نہیں لی میں نے. امام حافظ ابن کثیر، آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کا جب انہوں نے مسلح کر دیا، سر تو پہلے کاٹ کے نیزے پہ لٹکا چکے تھے، تو آپ نے اپنے نانا جان کو ندا دی، یا محمد سلام علیک علیک السماء ھذا حسین مرمل بالدماء منقطع الاعضاء وبناتک سبایا الی اللہ المشتقى وإلى محمد المصطفى وإلى علی المرتضى وإلى فاطمة الزہراء وإلى حمزة سید الشہداء. یا محمد ھذا حسین، یا رسول اللہ آپ وہ ہیں جس پہ آسمان کے فرشتے سلام پڑھتے ہیں، یہ ہے آپ کا حسین جس نے آج یہ شادی کا جوڑا پہنا ہے، دولہا بنا ہے، اپنے خون سے کپڑے رنگے ہیں، یہ جس نے ہار پہنے ہیں اس کی جسم کی بوٹیوں سے ہار پروئے گئے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں قیدی بنا لی گئی ہیں، اور یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یا رسول اللہ یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، یا رسول اللہ یہ علی المرتضیٰ کا گھرانہ ہے، یہ فاطمہ الزہراء کی بچیاں ہیں، یہ سید الشہداء امیر حمزہ کے گھر کے افراد ہیں. یا محمد ھذا حسین اترجو امتن قتلت حسینا. ظالموں تجھے آج بھی شرم نہیں آتی، ظالموں تم اس بدبخت کا آج بھی ساتھ دیتے ہو. کبھی اس حسین کو باغی کہتے ہو تم، کبھی مولا علی کو فسادی کہتے ہو تم. اللہ کی لعنت تم پر اور تمہارے محبوب یزید ملعون پر.
اے اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جو ایسے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔